نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز بزرگوں، ساتھیوں، علماء نے کتابوں میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو گئی تو دوسری عورت اسے غسل دینے لگی۔ جب وہ غسل دینے لگی، عورت کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا۔ اس کے ساتھ جو 3-4 عورتیں غسل دے رہی تھیں، ان سے یہ عورت کہنے لگی، یہ عورت جو آج مری ہے، اس کے فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ جب اس نے یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی اور اس کا ہاتھ اس مری ہوئی عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا۔ جو ہی وہ ہاتھ چھڑواتی، زور لگاتی، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ یا تو ران اس کے ساتھ آتی تھی یا اس کا ہاتھ ٹوٹنے کو ہو جاتا۔ بڑی پریشان ہوئی۔ مری ہوئی عورت کے ورثاء نے کہا کہ اسے جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم نے جنازہ اس کا پڑھنا ہے، اسے دفنانا بھی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات ہو گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا۔ دن آ گیا، پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، ہاں مولوی صاحب، ایک عورت دوسری مردہ عورت کو غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی میت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، اب ہم کیا کریں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ چھری کے ساتھ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور نہیں کرانا چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس چلیں، شاید وہ مسئلہ حل کر دیں۔ دوسرے مولوی صاحب کے پاس گئے، اس نے کہا کہ چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء بھی اس پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مردہ کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ الغرض 3 دن اور 3 راتیں ہو گئیں، اسی حالت میں مسلسل گزر گئے۔ گرمی بھی بہت تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے عہدے پر فیض ہیں، ان کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ عرض کرتے ہیں، شاید کوئی مسئلہ نکل آئے، کوئی حل نکل آئے۔ تو اس کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں پہنچے اور انہوں نے چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے کوئی زبان سے کلمہ کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک نے پوچھا، بی بی تو نے جو تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشمدید گواہ ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ تو پھر پوچھا کہ جو عورت مری ہے اس نے کیا اپنا اقبال جرم کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ چونکہ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے اور تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات ہوں، اس لیے جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ اسے مارنا شروع کر دو۔ ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، 75 کوڑے مارے، مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چمٹا رہا، 79 کوڑے لگے، پھر بھی ہاتھ چمٹا رہا۔ جب 80 کوڑے پورے لگے تو اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر جدا ہو گیا۔ بزرگوں، آج ہم نے دل کا تو جنازہ نکالا ہوا ہے، دل ہی تو داغدار ہو چکا ہے۔ ہم نے دل پر گناہوں کے کتنے داغ لگا لیے ہیں، بھلا کہاں کہاں ہم مرم رکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے چہرے کو دھونے، چمکانے اور سجانے کی کوشش کریں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔
تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔